الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ نے جو یہ زندگی عطا فرمائی ہے یہ بہت خوبصورت زندگی ہے۔ یہ زندگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہے یہ ایک نعمت ہے۔ یقیناً جن لوگوں کے پاس میں ایسی خوبصورت زندگی نہیں اور جن لوگوں کے پاس میں ایسی خوبصورت نعمت نہیں، ان سے اگر معلوم کیا جائے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما رکھی ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن اس نعمت کی نہ ہمیں کوئی قدر ہے نہ ہمیں کوئی فکر ہے، بلکہ یہ زندگی ایک برف کی مانند روز بروز پگھلتی جا رہی ہے، روز بروز برف کی مانند یہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ یہ زندگی ہماری اس برف کی طرح گزر رہی ہے جو سر عام رکھا ہوا ہے، جو بازار میں رکھا ہوا ہے اور وہ پگھل رہا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں جب بازار سے گزرا آواز لگا رہا تھا، اے لوگو لے لو میرا سرمایہ، خرید لو، میرا سرمایہ پگھل رہا ہے، مجھے نقصان ہو جائے گا، مجھے گھاٹا ہوگا، میرے روزی روٹی کا بندوبست کیسے ہوگا، اے لوگوں خرید لو اس سرمایہ کو، میرا سرمایہ پگھل رہا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں میں نے سمجھ لیا انسان کی زندگی اس برف ہی کے مانند ہے جو روز بروز گزر رہی ہے، برف کی مانند پگھل رہی ہے، نہ صبح ہمیں فکر ہوتی ہے نہ شام فکر ہوتی ہے، مہینے گزر گئے، ہفتے گزر گئے، سال گزر گئے، زندگیاں ختم ہو گئی، خاندان تباہ ہو گئے اور پورے کے پوری نسلیں تباہ ہو گئی، لیکن کبھی غور نہیں کیا اے اللہ تو نے کیسی خوبصورت زندگی دی، کیسی بہترین نعمت عطا فرمائی، اس کی قدر نہ جان سکے۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دو نعمتیں ایسی ہے، ایک ان میں سے صحت ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت، بیماری سے انسان کا بچ جانا، یہ آپ کم نعمت سمجھتے ہیں۔ انسان کے اوپر جب وہ وقت آئے گا جب انسان ایک پانی کے پیالے کے لیے تڑپ رہا ہوگا، انسان کے ہاتھ کام کرنا چھوڑ دیں گے، انسان کی پکڑ جو مضبوط ہے کمزور پڑ جائے گی، زبان لڑکھڑا جائے گی، پیروں میں زلزلہ طاری ہو جائے گا، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، اس وقت میں انسان کیا کہے گا؟ کیا اپنی صحت کو یاد نہیں کرے گا؟ کیا اس خوبصورت زندگی کے بارے میں نہیں سوچے گا؟ یقیناً سوچے گا کہ اللہ نے کتنی خوبصورت اور بہترین زندگی عطا فرمائی تھی، نعمت کیا بہترین نعمت سے ہم کنار فرمایا تھا، کیا کبھی سوچا؟ یقیناً نہیں سوچا، سوچنے کی فرصت کہاں ملتی ہے؟ رب کی بارگاہ میں جب انسان حاضر ہوگا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا۔ اے اللہ یہ نامہ اعمال جو مجرم کے سامنے موجود ہے، رکھا ہوا ہے، اللہ کی بارگاہ کے اندر بندہ حاضر ہے، دنیا کے جو کرتوت ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے، اور جس دن سے اللہ نے اس کے اوپر یہ اعمال کا ٹھپا لگایا، اس کو مکلف بنایا اور اس کے اوپر احکامات جاری فرما دیے، اس وقت سے لے کر یہ فرشتے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون مسلسل لکھ رہے ہیں اور نامہ اعمال کا رجسٹر مسلسل بھرا جا
جا رہا ہے، کیا اس کو فکر ہے؟ بالکل فکر نہیں ہے۔ یہ مجرم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے، اعلان ہو جائے گا، آج یہ اعلان کر دیا جائے گا کہ مجرم علیحدہ ہو جائے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور نیک لوگ اللہ کی بارگاہ کے اندر ہوں گے اور یہ مجرمین اپنے جرم کی پاداش میں کھڑے ہوں گے، اللہ کے سامنے کچھ نہیں بول سکتے، بولنا چاہیں گے لیکن اللہ ان کی زبانوں پہ لگام لگائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، آج اپنی زبانوں سے بولنا چاہے نہیں بول سکتے۔ اللہ کی بارگاہ کے اندر یہ مجرم کھڑے ہوں گے جنہوں نے اپنی صحت کو ناجائز راستوں میں لگایا، رسول اللہ کی زندگی سے ان کو حاصل ہوا، جو قرآن نے ان کو طریقہ بتایا تھا، جو رسول اللہ طریقہ دے کے گئے تھے، اس کے خلاف زندگیاں گزاری ہے، نائٹ کلبوں کے اندر اپنی راتوں کو کالا کیا ہے، ناجائز طریقوں سے اپنی زندگیوں کو گزارا ہے، ہیپی نیو ایئر کے نام کے اوپر انہوں نے زندگیاں تباہ کی ہے، عزتوں کو نچھاور کیا ہے، عزتوں سے کھلواڑ کیا ہے، کسی بہن اور بیٹی کی عزت کو جا کر کے نیلام کیا ہے، کسی خاندان کی عزت کو اچھالا ہے، کسی باپ کی پگڑی کو اچھالا ہے، کسی عزت سے کھلواڑ کیا ہے۔ خدا کی قسم یہ مجرم حاضر ہوگا اللہ کی بارگاہ کے اندر، اس کو جواب دینا مشکل ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے فرشتوں کو مقرر کیا ہے جو اس کی ہر حرکت و سکنات کو مسلسل لکھ رہے ہیں، زبان سے جو کچھ کہتا ہے، زبان سے جو کچھ نکالتا ہے، ہاتھوں سے جو اعمال کرتا ہے، قدموں سے جو اعمال کرتا ہے، بھوں سے جو اشارے کرتا ہے، کانوں سے جو کچھ غلط سنتا ہے، یہ اللہ کی بارگاہ کے اندر تمام اعمال پیش کر دیے جائیں گے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ، یہ مجرم کھڑا ہوگا، ڈر رہا ہوگا، نامہ اعمال کا رجسٹر کھل رہا ہوگا، اللہ کی بارگاہ کے اندر یہ کہے گا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً، اس اعمال کو کیا ہو گیا ہے، اس کے اندر نہ چھوٹی بات چھوڑی گئی ہے نہ بڑی بات چھوڑی گئی ہے، چھوٹا گناہ بھی لکھا ہے، بڑا بھی لکھا ہے، لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، یہ جماعت اللہ کی بارگاہ کے اندر ہے اس لیے تاکہ ان کے اعمال دکھا دیے جائے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو نیکی کری ہے وہ بھی دیکھے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو برائی کی ہے وہ بھی دیکھے گا۔ اس زمین کے اوپر کھڑا ہونے کے بعد میں کون گنڈا گردی کرتا ہے، اس زمین کے اوپر کھڑے ہونے کے بعد میں کون ظلم کرتا ہے، اس زمین پر کھڑے ہونے کے بعد میں کون ناپاک کرتا ہے، اس زمین پر کھڑے ہونے کے بعد میں کس نے لوگوں کی پگڑیاں اچھالی تھی، اللہ کی بارگاہ کے اندر یہ حاضر ہوگا۔ کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب نہیں دینا؟ اللہ تعالیٰ نے جو خوبصورت زندگی دی ہے، جو برف کی مانند گزرتی جا رہی ہے، اللہ اس کا حساب لے گا۔ آج میرا نوجوان طبقہ اپنی راتوں کو کالی کر دیتا ہے، صبح 3 بجے وہ سونے لگتا ہے، 10 بجے اس کی آنکھیں بیدار ہوتی ہیں، وہ اٹھتا ہے، وہ رات کو جاگتا ہے، اور ہیپی نیو ایئر کے نام کے اوپر میٹنگیں سجائی جاتی ہیں، راتوں کو اپنا کالا کیا جاتا ہے، باقاعدہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کی شکل کے اندر نائٹ کلبوں کا انتخاب کیا جاتا ہے، اور ایسی جگہوں کا انتخاب کیا جاتا ہے جہاں بچیوں کی عزتوں سے کھلواڑ ہوتا ہے، جہاں باپ کی عزت کی دھجیاں اڑا دی جاتی ہیں۔ اللہ کی بارگاہ کے اندر یہ جواب دیا جائے گا، یہ معلوم کرے گا اللہ تبارک و تعالی جو میں نے زندگی دی تھی تو انہیں کس کے خلاف، کس کی سازشوں کے خلاف یہ استعمال کی ہے۔ یاد رکھنا، جواب تلاش کر رکھنا، بنی آدم کے قدم اللہ کی بارگاہ سے اس وقت تک نہیں ہٹ سکتے جب تک کہ وہ اللہ کو یہ جواب نہ دے دے تو نے یہ عمر کہاں گزار کے آیا ہے، یہ زندگی کہاں لگا کے آیا ہے۔ اللہ کو جب تک جواب نہ دے گا اس وقت تک بنی آدم کے قدم اللہ کی بارگاہ سے نہیں ہٹ سکتے۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ جو زندگی دی ہے یہ امانت ہے، امانت کے اندر خیانت کرنا جائز نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خوبصورت جو پیغام دیا ہے زندگی کا، جو خوبصورت اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا کی ہے، اگر اس کی قدر نہ کی اللہ کی بارگاہ کے اندر جب حاضر ہوں گے تو اس کے اوپر پچھتانا پڑے گا۔ اے اللہ ہم نے جوانی کس طرح گزار دی، اللہ ہم نے جوانی تیری نافرمانیوں میں گزار دی، اللہ ہم نے یہ ساری کی ساری جوانی تیری نافرمانی میں گزار دی، اللہ ہم نے عزتیں اچھالنے میں گزار دی، اللہ ہم نے اس جوانی کی قدر نہ کی، اللہ معاف فرما دینا،
اللہ کہے گا آج تمہاری زبانوں کو لگام ہے، اپنی زبانوں کو بند کر لو۔ ان سے کہا جائے گا اے فرشتوں ان کو پکڑو، ان کے زبانوں میں ہاتھ ڈال دو، ان کے گلے کے اندر ہاتھ ڈالا جائے گا، ہاتھ ڈال کر فرشتے کھینچ کر جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ یہ حال ہوگا ان مجرمین کا جنہوں نے دنیا کی سرزمین کے اوپر رہ کر اللہ کی اس پاک زمین کے اوپر ناپاک طریقے سے اپنی زندگیوں کو ناپاک کیا ہے اور زندگیوں سے کھلواڑ کیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں کیسے جواب دو گے؟ یقیناً جواب دینا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ میرے بھائیو، زندگی خوبصورت جو اللہ نے دی ہے اس کی قدر کر لو۔ لیکن ہمارے یہاں ہر سال جب ایک سال زندگی کا کم ہوتا ہے، ہیپی نیو ایئر کے نام کے اوپر ہم لوگ ایک پروگرام رکھتے ہیں۔ بعض لوگ تو مہینوں پہلے سے تیاریاں کرتے ہیں، بعض لوگ تو مہینے کے آنے سے پہلے ہی اس کا انتخاب کر دیتے ہیں۔ فلاں پارک کے اندر ہمیں جانا ہے، فلاں ریسٹورینٹ کے اندر ہمیں پارٹی دینی ہے، فلاں کیفے کے اندر ہمیں کیک کاٹنا ہے، فلاں کیفے کے اندر ہمیں جانا ہے، اتنا ٹائم ہوگا ہم لوگ وہاں داخل ہوں گے۔ آخرکار ایسا ہوتا ہے کہ جب 31 دسمبر ہوتا ہے اور اس کا آخری وقت چل رہا ہوتا ہے، جنوری کے پہلی تاریخ کا اسٹارٹ ہونے کا وقت ہوتا ہے، تو یہاں پر راتوں میں اپنی ساری لائٹیں بند کر دی جاتی ہیں، یہاں پر کیک کاٹے جاتے ہیں، یہاں عزتوں کو نیلام کیا جاتا ہے۔ بلکہ میں اس سے آگے بڑھ کر کے کہوں، یہ ہیپی نیو ایئر کے نام کے اوپر بچیوں کی عزتوں کو نیلام کیا جاتا ہے، بچیوں کی عزتوں کو بیچا جاتا ہے، اور ماں باپ کو کوئی فکر نہیں ہے میرا بیٹا کہاں جاتا ہے، میری بچی کہاں جاتی ہے۔ اکیلی بچی ہمارے گھر سے نکل جاتی ہے ہیپی نیو ایئر کی پارٹی کے نام کے اوپر، اپنے فرینڈ کی پارٹی کے نام کے اوپر، برتھ ڈے پارٹی کے نام کے اوپر، سالگرہ کے موقع کے اوپر۔ کیا تم نہیں دیکھتے ہماری بچیاں کہاں جا رہی ہیں؟ غیروں کے ہاتھ میں نیلام ہو رہی ہے، ان کے عزتیاں داغدار ہو رہی ہے۔ ہمارا جوان و بیٹا گھر کے اندر سے نکلا ہوا ہے، کیا کبھی غور کیا یہ راتوں کو کہاں رہتا ہے؟ کس نکڑ پہ بیٹھ کر کے اپنی زندگی کو کالی کر رہا ہے، کس نکڑ پہ بیٹھ کر کے باپ کی عزت سے کھلواڑ کر رہا ہے۔ میرے بھائیو، جس باپ نے پوری زندگی اپنی عزت کو بنانے میں لگائی ہے، جس باپ نے اپنی زندگی پوری کی پوری اپنی عزت کو بچانے میں لگائی ہے، بیٹا چٹکیوں میں اپنے باپ کی عزت کو نیلام کر دیتا ہے۔ کیا کبھی غور نہیں کیا کہ ہمارا بیٹا کہاں رہتا ہے، کس سے دوستیاں مارتا ہے، کون اس کا دوست ہے؟ عجیب بات تو اب یہ ہو گئی ہے کہ بچیوں کا نام دوستی کے نام کے اوپر اتنا استعمال کیا جاتا ہے، اور باپ اور ماں فخر سے کہتے ہیں کوئی نہیں یہ اس کی دوست ہے، کوئی نہیں یہ اس کے کلاس کا فیلو ہے، فلاں ہے، دھماکہ ہے، یہ باتیں کی جاتی ہیں۔ کیا کبھی غور نہیں کیا یہ ہمارا بچہ کہاں جا رہا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے پھر آپ شادی کر دیتے ہیں، شادی کے بعد میں یہ رنگ رنگیلیاں باقی رہتی ہے، طلاقوں پہ نوبت پہنچتی ہے، بچی کا گھر تباہ ہوتا ہے، خاندان تباہ ہو جاتے ہیں۔ یہ جو پہلے والے فرینڈشپ والا جو مسئلہ تھا، یہ جو کا تو نکاح کے بعد بھی باقی رہتا ہے۔ آپ نہیں دیکھ رہے معاشرے کو؟ آپ جائزہ لیں معاشرے کا۔ میں معاشرے میں رہتا ہوں، آپ معاشرے کے ایک فرد ہیں۔ فرق یہ ہے کہ میرا تعلق زیادہ ہے، معاشرے سے میرا گہرا تعلق ہے، میں معاشرے کو پڑھتا ہوں، معاشرے کے مسائل میرے پاس آتے ہیں۔ مجھے افسوس ہوتا ہے اس وقت کے اندر جب یہ کہا جاتا ہے کہ بیٹے نے بہو کو طلاق اس بات پہ دیتی کہ پرانے تعلقات ابھی تک ہموار تھے۔ یہ بیٹی کورٹ کچہریوں کے چکر لگاتی ہے، کورٹ کچہریوں میں آتی اور جاتی ہے، وہاں جانے کے بعد میں کیس چلتے ہیں، یہ بچی اسی طرح رگڑی جاتی رہتی ہے، آخرکار یہاں نوبت پہنچتی ہے فیصلہ کر لیا جائے، کوئی حل موجود نہیں ہے۔ ان بچوں کی جوانی جو اللہ کے دین کے لیے آئے تھے، جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے محنت کرنی تھی، جن کو اپنی جوانی اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو پھیلانے میں لگانی تھی، لیکن آج افسوس ہوتا ہے اس بات کا کہ جو نوجوان اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے آیا تھا، جس کے ماں باپ نے بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ میں اس کی پرورش کی تھی، علماء نے اس کے لیے دعائیں کی تھی، آج یہ پارٹیوں کے اندر کھڑے ہو کے ناچ رہا ہے، ڈانس کر رہا ہے، نشے کے ذریعے سے، شراب کے ذریعے سے اپنی زندگی کو تباہ کر دیتا ہے اور گناہ کے مواقع تلاش کرتا ہے۔ یہ گناہ کے مواقع کبھی ہیپی نیو ایئر کی شکل میں موجود ہوتے ہیں، کبھی سالگرہ کی پارٹی کی شکل میں، اور کبھی ہیپی برتھ ڈے کی شکل کے اندر یہ پارٹیوں کا انتخاب کیا جاتا ہے اور گناہ کے مواقع تلاش کیے جاتے ہیں تاکہ یہ اپنی خواہشات کی تکمیل کر سکے۔ افسوس، صد افسوس، اگر غیروں کے پاس یہ معاملہ ہے، وہ اس طرح کی پارٹیاں کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں،
ان کے پاس کوئی قانون نہیں، کوئی لو نہیں، ان کے پاس میں کوئی مذہبی صحیح معنوں میں کتاب موجود نہیں، لیکن مسلمانوں کے پاس تو قرآن موجود ہے، مسلمانوں کے پاس رسول اللہ کا پیغام موجود ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی جو کھلی ہوئی کتاب کی مانند ہے وہ تو موجود ہے، علماء بتانے والے موجود ہیں، ان کے پاس میں تمام چیزیں موجود ہیں، اس کے باوجود یہ تمام گناہوں میں جو جوان لگا ہوا ہے۔ افسوس اس بات کا ہوتا ہے سب چیز ہونے کے باوجود یہ کرتوت کیوں ہے ان کے درمیان میں؟ سمجھایا جاتا ہے، بجھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، ہر موقع پر بتایا جاتا ہے، لیکن یہ نوجوان اور جوانی اور شباب کے نشے میں ایسا لگا ہوا ہے، ایسا نہیں دیکھتا کہ اس کے بعد میں جو زندگی شروع ہونے والی ہے وہ کیسی زندگی شروع ہوگی۔ جنہوں نے اپنی جوانی کا استعمال صحیح کیا، جنہوں نے اپنی جوانی کو اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو عام کرنے کے لیے کیا، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے اوپر زندگی گزاری، اپنی جوانی میں سجدے کیے، ان کا بڑھاپا بہت خوبصورت جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، 4 قسمیں کھائیں اللہ نے، اور 4 قسموں کے بعد میں انسان کی خوبصورتی کو بیان کرتا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یہ کون ہے؟ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے جو خوبصورتی انسان کی بیان کی ہے وہ خوبصورتی کا وقت انسان کی مکمل زندگی میں شباب پر ہے، جوانی میں ہے۔ جوانی کے علاوہ کوئی سی زندگی ایسی نہیں ہے جس میں انسان خوبصورت نظر آتا ہو۔ بچپنے میں بھی نظر نہیں آتا، بڑھاپے میں پہنچ جاتا ہے اس وقت میں بھی نظر نہیں آتا، لیکن یہ جب جوان اپنی پھل جوانی کے اندر ہوتا ہے، پھل شباب پر ہوتا ہے، اس کے خوبصورتی کا کیا عالم ہوتا ہے۔ بچیاں بھی اسی وقت میں خوبصورتی کے پورے شباب پر ہوتی ہے، اور اس وقت میں نوجوان بھی پھل شباب کے اوپر ہوتا ہے۔ یہ وہ زندگی ہے انسان کی جو سب سے زیادہ خوبصورت ہے، اور نوجوان اسی عمر کے اندر سب سے زیادہ گناہ کرتا ہے، سب سے زیادہ ہی۔ پھر جب بڑھاپا آنے لگ جاتا ہے گھر والے اس کو کوئی زیادہ ویلو نہیں دیکھتے۔ کسی نے لکھا ہے کہ بڑھاپے میں جا کر کے تو بھیڑیا بھی پارسا بن جاتا ہے۔ جوانی میں خوب بکریاں پھاڑی ہیں اس نے، جوانی کے اندر خوب شکار کیے ہیں اس نے، لیکن جب ہڈیوں میں طاقت نہیں رہتی، گھٹنوں میں چلنے کی صلاحیت موجود نہیں رہتی، آنکھوں کے اندر بینائی وہ کام نہیں کرتی جو جوانی کے اندر کام کرتی تھی، یہ دماغ ویسا موجود نہیں ہے جیسا جوانی کے اندر ہے۔ اب کیا کرے گا؟ اب یہی ایک راستہ ہے کہ چلو پارسا بن جاتے ہیں۔ بھیڑیا پارسا بنتا ہی بڑھاپے میں جا کر کے ہے، جوانی میں خوب گل کھلاتا ہے، خوب پھول کھلاتا ہے، خوب پارٹیاں کرتا ہے، سب جو چاہتا ہے کرتا ہے، لیکن جب بڑھاپا آ جاتا ہے کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ اب کیا کرے گا وہ؟ اپنی زندگی بچانے کے لیے یہی کرے گا کہ اب چلو پارسا بن جاتے ہیں۔ لیکن جو نوجوان اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، قسم خدا کہ ان کا بڑھاپا اتنا خوبصورت بن جاتا ہے، ان کا بڑھاپا ان کے محلے والوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بن جاتا ہے، کیونکہ رب کو، میرے اللہ کو سب سے زیادہ سجدہ اگر محبوب ہے تو وہ جوانی کا سجدہ محبوب ہے۔ لیکن جوانی میں خوب گناہ کیے، جوانی کے اندر خوب عیاشیاں اور مکاریاں کری، خوب جوانی کے اندر مزے اڑائے، اب بڑھاپے میں پہنچ چکا ہے، اب ذرا ڈھونڈ رہا ہے کہ کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں یہ زندگی کے آخری وقت گزار سکوں۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، اللہ فرماتے ہیں ہر شخص کو، ہر جان کو، ہر انسان کو یہ موت واقع ہو کر رہے گی، ہر چیز کے اوپر موت آ کر رہے گی، وہ انسان ہو یا دیگر مخلوقات ہو، ہر چیز کو اللہ نے موت کا مزہ چکھانا ہے۔ یہ سورج جو دہتا ہوا سورج ہے، انگارے کی مانند سورج ہے، اس کو بھی موت واقع ہو گئی۔ اذا الشمس کورت، یہ چاند، ستارے، سیارے، کہکشاں، دریا، یہ تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی موت کا ہار پہنائے گا، موت ان کے اوپر مسلط کرے گا، یہاں تک کہ روح نکالنے والا فرشتہ اس کو بھی موت واقع ہو کے رہے گی۔ آپ کیا گارنٹی لے سکتے ہیں کہ آپ کی موت بڑھاپے میں جا کر کے آئے گی؟ کیا جوانی میں نہیں مرتے؟ کیا جوانی کے اندر ان کے جنازے نہیں اٹھتے؟ کیا بچپنے کے اندر جنازے نہیں جاتے؟
کیا کڑیل جوان بیٹے کی شکل کے اندر گھر سے جنازہ نہیں نکلتا ہے؟ پھر آخرکار بے فکری کیسی ہے، یہ بے وفائی کیسی ہے اللہ تعالیٰ سے، یہ کیسی بے رغبتی ہے، یہ کیسی بے مروتی ہے۔ یہ حضرت انسان جس کو اللہ نے بڑی نعمتوں سے نوازا تھا، اور سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے جو نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو صحت آپ کو عطا فرمائی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے الصحت والفراغ، صحت بہت بڑی نعمت ہے، اور جو فارغ وقت ہے یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک وقت آئے گا فارغ ہوں گے لیکن کچھ کہہ نہیں سکتے، ایک وقت آئے گا فارغ ہوں گے لیکن سبحان اللہ کہنے کا موقع نہیں ملے گا، یہ کاروبار کا، یہ بزنس کا سسٹم کلوز، بند ہو جائے گا، آپ کے پاس میں کام کرنے کو کچھ موجود نہیں ہوگا، آپ کہیں گے میں سبحان اللہ کہہ لوں، اللہ فرمائے گا اب اجازت نہیں ہے، اب تیری آنکھیں بند ہو چکی ہیں، دھڑکتا ہوا پہلو میں جو دل ہے وہ بند ہو چکا ہے، رگوں کے اندر دوڑتا ہوا خون منجمد ہو چکا ہے، سوچنے کی صلاحیت دماغ کی ختم ہو چکی ہے، پکڑنے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے، اب سبحان اللہ کہنے کا موقع نہیں ہے۔ یہ صرف موقع سانس بند ہونے سے پہلے پہلے ہے، اس وقت سے پہلے پہلے ہے جب انسان کی ایک پنڈلی دوسری پنڈلی کے اوپر چڑھ جائے گی، جب انسان کی سانس اس کی ہنسلی تک پہنچ جائے گی، فلولا اذا بلغت الحلقوم، اور اس کی زندگی اور موت کے حالت کے اندر یہ پہنچ رہا ہوگا، اس سے پہلے پہلے ہے، اس کے بعد کوئی موقع ملنے والا نہیں ہے۔ اس نے میرے بھائیو جو زندگی گزر رہی ہے اس کو غنیمت جانو میرے اللہ، یہ زندگی جتنی گزر گئی سو گزر گئی، ہم توبہ کرتے ہیں، آنے والی زندگی کو خوبصورت بناتے ہیں، اللہ تیرے حکموں کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اللہ مجھے آپ کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔